پیر صاحب اب بات سمجھ آئی ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک درہم ہے یا دینار ہے, میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو یوں کہہ لیں کہ وہ آج کے دور کا 2-2.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے, سونے کے سکے ہوتے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ ہے اپنی بیوی پہ خرچ کر. کون سا افضل صدقہ ہے؟ بیویاں ساڈیاں پھٹے کپڑے پا کے لگیاں پھردیاں نے, چتی ٹوٹی, اسی اپنی بہنوں میں عیداں دے پھرنے. دو بھائی دو, میں انکار نہیں کرتا بہنوں کو کچھ نہیں دینا, دو, لیکن بیوی کو بھی تو دو. شرم کرو, کپڑے جوتے اچھے دو, اچھی کپڑے پہناؤ. وہ بیچاری پھٹے کپڑے پہ کے گھوم رہی ہے, پھٹی ہوئی چادر ہے, پھٹا ہوا برقع ہے, اور جناب بہنوں کو دے رہے ہو. بہنوں کی شادیاں نہیں کرنی تھی, پاس رکھنا تھا. اگر تم نے ہی ان کو پالنا ہے, اپنی بیوی کو ان کا لباس دو. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اور ہے, وہی ساتھ میں رکھا, ایک اور نکال لیا. سب سے عمدہ صدقہ کیا ہے؟ جنہوں نے بیویاں نہیں بولن دیں, جہاں بیویاں نے چپ کر گئے. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ بولو بھائی بولو. اپنی بیویوں پہ خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ. انہوں نے ایک آدمی رکھا اور ایک اور نکالا, یا رسول اللہ ایک اور ہے. اچھا, اس کے بعد افضل صدقہ ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرو. سب سے افضل صدقہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے, اور اس کے بعد افضل صدقہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے. ہم نہیں خرچ کرتے. اب بات ہو رہی تھی عید کے اوپر نا, بچوں کی تربیت کے اوپر. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کپڑے تو دینے ہی دینے ہیں نا بھائی, تو بچے کو سال جا کے دے دو, یار میں نے تیری پسند کی لے کے دی چیز. اب میری بات ماننے گا کہ بابا مانوں گا, ابا جی مانوں گا بعد میں. اب اسی طرح بیوی کو بھی چیز لے کے دینی ہے عید پہ, ساتھ جا کے دے دو. اکیلے نہ بھیجو, عورتوں کے ساتھ نہ بھیجو, ساتھ چلے جاؤ. بیوی کو ساتھ نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ کی بیوی جانا چاہ رہی ہے تو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, لے کے دو. کپڑے تو اس نے عید پہ پہنے کہ نہیں پہنے. اگر آپ ساتھ جا کے کہو گے دیکھا میں نے تیری پسند کے لے کے دی, اتنی بات کہنے سے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی. یقین مانے, اگر آپ پہ کوئی تکلیف آ جائے گی نا, ہوتا کیا ہے بیویاں پیسے جوڑتی ہیں نا, جوڑتی رہتی ہیں. بہن بھائیوں میں تکلیف آ جائے نا تو ادھر پیسے بھیج دیتی ہیں, خامن کو نہیں دیتی, کیونکہ یہ ساری زندگی دبکے مارتا رہتا ہے. وہ ادھر کھڑی ہو جا, تجھے بولنا نہیں آتا, تو کھڑی کیسے ہے, تو بیٹھی کیسے ہے, ادھر جانور رکھا ہوا ہے. بیوی کیا نوکر خرید کے لائے ہو؟ بھائی بیوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے افضل مومن ہوں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں, آپ ہمارے نبی ہیں, آپ اعلیٰ ہیں. آپ نے فرمایا اس لیے نہیں, میں اس لیے تم میں افضل اور مومن ہوں کیونکہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اچھا سلوک کرتا ہوں. میں ادھر جلو پنڈ ہے, جلو پنڈ, ادھر میرا بیان تھا, میں چلا گیا, ادھر بیان ہوا عورت کے مقام. تو میں بات کر رہا تو بیان کے بعد نا بابے بابے میرے پاس بیٹھ گئے, راجپوت تھے نا, میری قوم تھی بیچاری. وہ کہنے لگے پیر صاحب تہاڈیاں ساریاں گلاں سمجھ آئیاں نے, اے گل نہیں سمجھ آندی کہ اسی لقمہ توڑ کے اندر منہ چ پائیے تے گھر دے وچ اندے نال صفائی کریے, اے کوئی بندیاں دا کام ہے. میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے وہ مطلب چودھری تھا نا, کہ وہ کیا مطلب؟ میں کہا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر جھاڑو پھیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی کو پوری زندگی کپڑے نہیں دھونے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. پڑھو مولویوں سے پوچھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک خود دھوتے تھے, بیویوں کو نہیں دھونے دیے. اور میں تو افضل ہے نکمیا, آپ سر پھینک لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو سر پھینک لیا. میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں جھاڑو پھیر دیتے تھے,
अम्मा आयशा का सर दबाते थे और उनके मुंह में लुकमे डालते थे। हदीस शरीफ में आता है कि बीवी के मुंह में लुकमे डाला करो, नहीं डालते। गैरत ही बड़ी है जी, कित्थे गैरत है ताड़ी? ये गैरत नहीं है, ये बगैरती है। और भाई वो बीवी मां बाप को छोड़ के आई तुम्हारे लिए, बहन भाइयों को छोड़ के आई तुम्हारे लिए, और जिस पालो ना अपनी बेटियां, फिर किसी को दो, पता चले कैसे बेटी जाती है, फिर गम आता है, चीखें निकल जाती है बेटी देते हुए। जब बंदा बेटी देता है ना तो इंसान के होश उड़ जाते हैं, बेसाख्ता आंखों से आंसू निकलते हैं जब बेटी जा रही होती। तो वो भी तो किसी की बेटी तेरे घर आई है, अब उसके साथ अच्छा सलूक कर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और फरमाया कि मर्द का पता करना हो उसकी बीवी से उसके बारे में पूछो कैसा सलूक करते। हमारे सहाबा में सबसे दबदबा किस सहाबी का है? उम्र माशाल्लाह सबको पता है। अब उनकी वाकया सुनो। अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक सहाबी की बीवी उनके साथ रोजाना लड़ती थी। दिल में ख्याल आया कि हजरत उमर जो है ना ये जबरदस्त है, मैं इनसे जाकर शिकायत करता हूं, ये मेरी बीवी को डांटेंगे, मेरे हक में फैसला सुनाएंगे, फिर मैं बीवी को कहूंगा देखा मेरे हक में फैसला आ गया। अब हजरत उमर मदीना में नहीं थे, मस्जिद नबवी में, मदीना में थे, मस्जिद नबवी में नहीं थे, घर में मौजूद थे। हजरत अली, हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का तीनों का घर ऐसे साथ साथ था। आज भी वहां गुंबद बने हुए हैं, 7 नंबर दरवाजा है, 7 नंबर दरवाजे के साथ ही आप देखेंगे 3 मस्जिदों के गुंबद बनाए हुए हैं तुर्कियों ने ना। तो आज भी वो मस्जिदें आबाद नहीं है, ताले लगाए हुए हैं, क्योंकि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना होता है, साथ ही मस्जिद नबवी है। तो ये गया ना, तो इसने दरवाजा खड़काने लगा तो अंदर से आवाजें आ रही थी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी उनसे लड़ रही थी। अब दरवाजा खड़काते खड़काते हाथ लग गया, दरवाजा खड़क गया। हजरत उमर बाहर आए तो देखा कोई भी नहीं, देखा एक शख्स जा रहा है बड़ी तेजी से ना, इशारा किया, आवाज दी, आओ इधर, क्या बात है? कहा कुछ नहीं हजरत। कहा बताओ तो सही। कहा हजरत कुछ नहीं, बताओ तो सही। हजरत जो मेरे घर में मसला है वो आपके घर में भी मसला है। क्या मसला? हजरत आपकी बीवी भी आपसे लड़ रही है मेरी बीवी मुझसे लड़ती है। आपने फरमाया कि देखो भाई, फ्री की नौकरानी है, मेरे घर के खाने पकाती है। बात गौर से सुनना सारे, फ्री की क्या है? घर के खाने पकाती है। फ्री की धोबन है, मेरे कपड़े भी धोती है। कभी तनख्वाह दी है बीवी को कपड़े धोने की? और जिस्म के लिए लाए थे कि कपड़े धोने के लिए बीवी को लाए थे? बोलता कोई नहीं पिया। बीवी वो घर में जिस्म की राहत के लिए लाए थे, कपड़े धोने के लिए लाए थे? राहत के लिए, तो कपड़े धो रही है। पैसे दिए कभी उसके? खाने पकाने के लिए बीवी को लाए थे कि राहत के लिए लाए थे? खाने पकाने के पैसे देते हो उसमें? कपड़े भी धो रही है, घर की सफाई भी कर रही है, खाने भी पका रही है, तुम्हारे बच्चों को दूध भी पिला रही है। शरीयत में मां दूध बच्चे को पिलाए मर्जी है, पिलाएगी तो सदका है, नहीं पिलाएगी तो मर्द जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकता। इतना जुल्म मुसलमान बीवियों पे कर रहा है तो कहता बीवी नहीं मानती। भाई क्या माने? बांदर बनाना है, नचती रहे, दरख्त पे इधर उधर छलांगे मारती रहे। बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो बीवियों के साथ, यकीन मानो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हो। इसीलिए तो औलाद नाफरमान पैदा हो रही है, क्योंकि बीवी आपसे खुशी कोई नहीं, तुम उसका हक ही नहीं दे रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सबसे अफजल सदका बीवी पे खर्च करना है। बीवी को अच्छा लिबास दो, अच्छा जूता पहनाओ, इसराफ नहीं करना।
بچوں کو اچھا لباس پہناؤ, بچوں کے ساتھ دوستی لگاؤ. انشاءاللہ آئندہ جمعے زندگی رہی نا تو بچوں کے اٹھنے بیٹھنے کے اوپر میں پوری بات کروں گا. میں اپنے مدرسے میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں, یہ دیکھیں نا بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کھیل رہے ہیں, کوئی مجھے سن رہے ہیں غور سے. بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. مسجد میں بچوں کو ساتھ لایا کرو, اپنے بچوں کو. بچیاں اگر 7-8 سال سے چھوٹی ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے آئیں, کوئی بات نہیں. بچیاں کھیلیں ادھر, بچے کھیلیں باہر, ان کو ساتھ لائیں. آج لاؤ گے کل کو یہ دین کے دائی بنیں گے, مجاہد بنیں گے, محقق بنیں گے, محدث بنیں گے, مفسر بنیں گے, مجدد بنیں گے. نہیں لاؤ گے نا تمہاری قبر پہ بھی نہیں جائیں گے. مگروں لے گیا, ہر وقت ڈانٹتا رہتا تھا, دوستی نہیں کرتا تھا, لوگوں کو دوست بناتا تھا, ہمیں گالیاں دیتا تھا. تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جہاں تم جاؤ گے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. مسجدوں کو آباد کریں اپنے بچوں کے ساتھ, تاکہ تمہارے بچے کل کو دین کے مدرسوں کو بنانے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.